بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شفا بنت عبداللہ صاحب الرائے صحابیہ جنہیں قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ غزوہ خیبر کے کچھ عرصے بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک باوقار خاتون بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور اپنی کچھ ضروریات بیان کر کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ نقدی یا جنس وغیرہ کی صورت میں انہیں کچھ عطا فرمایا جائے۔ اتفاق سے اس وقت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت فرمائی، لیکن وہ خاتون اصرار کرتی رہی کہ ان کی درخواست کو شرف پذیرائی بخشا جائے۔ اتنے میں اذان کی آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ وہ خاتون بھی اٹھ کر قریب ہی اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی جو جلیل القدر صحابی حضرت شرجیل بنت حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کے داماد حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ تہبند باندھے گھر میں ہی بیٹھے ہیں اور نماز کے لیے مسجد نہیں گئے۔ یہ خاتون داماد کو گھر میں بیٹھا دیکھ کر سخت آزارہ خاطر ہوئی اور غضب آلود لہجے میں انہیں ملامت کرنا شروع کیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تو گھر ہی میں ہے۔ حضرت شرحبیل نے کہا، خالہ جان مجھے ملامت نہ کیجیے، بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی قمیص تھی جس پر میں نے پیوند لگا رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مجھ سے عاریتاً مانگ لیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ننگے بدن مسجد جاؤں اور جب لوگ مجھ سے اس کا سبب پوچھے تو میں ان کو بتاؤں کہ میری قمیص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاریتاً لے لی ہے۔ وہ خاتون داماد کی بات سن کر سکتے میں آ گئی اور کہنے لگی، میرے ماں باپ رسول اللہ پر قربان، مجھے کیا معلوم کہ حضور کا آج کل یہ حال ہے۔ میں نے اپنی درخواست پر اصرار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ یہ خاتون جن کو شریعت کا اس قدر پاس تھا کہ نماز کے وقت اپنے داماد کو گھر میں بیٹھے دیکھ کر غضبناک ہوئی اور پھر بے خبری کے عالم میں بارگاہ رسالت میں اپنی بات پر بے جا اصرار نے جنہیں سخت پشیمان کیا حضرت شفا بنت عبداللہ تھی۔ حضرت شفا بنت عبداللہ کا شمار نہایت جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق قریش کے خاندان عدی سے تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے، شفا بنت عبداللہ بن عبد شمس بن حلف بن سداد بن عبداللہ بن قرط بن زراحہ بن عدی بن کعب بن لوئی۔ عدی کے دوسرے بھائی مرہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجداد میں سے تھے۔ اس لحاظ سے حضرت شفا کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کر مل جاتا ہے۔ اسی طرح 5ویں پشت عبداللہ بن قرط پر حضرت شفا کا سلسلہ نسب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب نامہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ والدہ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔ ان کا نام فاطمہ بنت وہب بن عمر بن عائد بن عمر بن مخزوم تھا۔ حضرت شفا کی شادی ابو حسفہ بن حذیفہ عدی سے ہوئی۔ ابو حسمہ کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ خطبہ سیر میں حضرت شفا کے قبول اسلام کے زمانہ سال کی تخصیص نہیں کی گئی، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ ہجرت سے قبل کسی وقت بڑے ناسگار حالات میں سعادت اندوز اسلام ہوئی اور پھر جب بارگاہ رسالت سے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت ہوئی تو انہوں نے بھی ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں لکھا ہے کہ وہ ان چند خواتین میں سے تھی جنہوں نے سب سے پہلے ارشاد نبوی پر لبیک کہا اور ارض مکہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مدینہ منورہ میں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مکان عنایت فرمایا جس میں وہ اپنے فرزند سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدت العمر قیام پذیر رہیں۔ حضرت شفا قریش کی ان معدود چند خواتین میں سے تھی جو لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ کئی امراض کے مریض ان کے پاس آتے تھے اور وہ کچھ پڑھ کر ان کا علاج کیا کرتی تھی۔ علامہ ابن اسیر صاحب اسد الغابہ میں لکھتے ہیں کہ جب کسی کو چونٹی زہریلی ایسا قسم کی کاٹتی تو یہ پڑھ کر پھونکتی۔ 3 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو ایک مرتبہ حضرت شفا سے فرمایا کہ حفصہ کو بھی لکھنا سکھا دو۔ انہوں نے ارشاد نبوی کی تعمیل کی اور حضرت حفصہ کو لکھنا سکھا دیا۔ ایک دفعہ حضرت شفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتی تھی اور چوٹی کاٹنے پر یہ منتر پڑھا کرتی تھی، کیا مجھے اب بھی ایسا کرنے کی اجازت ہے؟ چونکہ اس منتر میں شرک کی آمیزش نہیں تھی
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، بلکہ یہ فرمائش بھی کی کہ یہ منتر حفصہ کو بھی سکھا دو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس موقع پر حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، حفصہ کو بھی چونٹیوں کا منتر سکھا دو جیسا کہ تم نے اسے لکھنا سکھایا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لکھنے کے علاوہ چونٹی کاٹنے کا منتر بھی سکھا دیا۔ اس لحاظ سے وہ ام المومنین حضرت حفصہ کے استاد ہیں۔ ارباب سیر نے لکھا ہے کہ حضرت شفا نہایت ہی عاقلہ اور فاضلہ تھی اور ان کو رحمت عالم سے غایت درجہ محبت اور عقیدت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر بہت شفقت فرماتے تھے اور گاہے گاہے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار حضرت شفا کے گھر آرام فرماتے۔ انہوں نے ایک تہبند اور بستر حضور کے استعمال کے لیے علیحدہ رکھ چھوڑا تھا۔ چونکہ ان چیزوں سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس مس ہوا تھا، اس لیے حضرت شفا کے نزدیک یہ بڑے تقدس کی حامل تھی۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں مقدس چیزوں کو زندگی بھر اپنی جان کے ساتھ رکھا، لیکن اموی حکمران مروان بن الحکم نے یہ دونوں چیزیں ان سے لے لی۔ اس طرح حضرت شفا کا خاندان اس برکت سے محروم ہو گیا۔ حضرت شفا کو بارگاہ نبوی میں جو تقرب حاصل تھا، اس کی بنا پر تمام صحابہ کرام ان کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ان کی قدر و منزلت کی یہ کیفیت تھی کہ جب وہ سر پر آرائے خلافت ہوئے تو بعض اہم مسائل میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے اور ان کی رائے کی بہت تعریف کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر کو حضرت شفا کی فضیلت اور رائے کا بڑا پاس تھا اور وہ ان کو بازار کا اہتمام سپرد کرتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شفا صاحب الرائے ہونے کے ساتھ انتظامی صلاحیتوں کی مالک بھی تھی۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد خلافت میں حضرت شفا کو بلا بھیجا۔ جب وہ حضرت عمر کے پاس پہنچی تو اتفاق سے عاتقہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں آ گئی۔ حضرت عمر نے دونوں کو ایک ایک چادر عنایت فرمائی۔ جو چادر حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا ہوئی وہ حضرت شفا کی چادر سے بہتر تھی۔ حضرت شفا کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے ناراضگی کے لہجے میں حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں عاتقہ سے زیادہ قدیم الاسلام ہوں، تمہاری بنت عم بھی ہوں، اور پھر تم نے مجھے خود بلا بھیجا تھا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود تم نے عاتقہ کو مجھ سے بہتر چادر دی، حالانکہ وہ بن بلائے محض اتفاق سے یہاں آ گئی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا، واللہ یہ چادر تمہارے لیے ہی تھی، لیکن جب عاتقہ آ گئی تو مجھے ان کی رعایت کرنی پڑی کیونکہ یہ نسب رسول سے زیادہ قریب ہے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ نے کب وفات پائی، اس کے بارے میں تمام خطب سیر خاموش ہیں۔ قیاس یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کی خلافت کے آخری دور یا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد خلافت میں کسی وقت دائی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں صرف ایک فرزند سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بیٹی کا پتہ چلتا ہے۔ دونوں شرف صاحبات سے بہرے ور تھے۔ بیٹی مشہور صحابی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت شفا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر سے چند بقول بعض 12 حدیثیں روایت کی ہے۔ راویوں میں ان کے بیٹے سلمان اور پوتے ابو بکر اور عثمان، ام المومنین حضرت حفصہ، ابو سلمہ اور ابو اسحاق شامل ہیں رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔